حاصل کرو، اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں ملک چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ٹیکنالوجی کے لیے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا الحکمت ضالۃ المبین، کہ ٹیکنالوجی حکمت یہ مسلمان کا کھویا ہوا سامان ہے، جہاں کہیں ملے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے، لیکن ساتھ میں اپنے بچے کو مسلمان ضرور بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں، بلکہ ہم آپ کا سپورٹ کریں گے۔ میں آپ سے ایگری ہوں، آپ بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن ہمارا صرف کہنا یہ ہے کہ ساتھ میں مسلمان بنا دیے۔ کہیں ایسا نہ ہو ڈاکٹر کہ آپ کا ڈاکٹر بیٹا آپ کا جنازہ رکھا ہو، سارے لوگ آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہوں، یہ بچے بھی سب باندھے کھڑے ہوں، اور وہ بچہ جس کے لیے آپ نے ساری زندگی محنت کی، وہ بچہ جس کے لیے آپ نے کوٹھی تعمیر کروا دی، وہ بچہ جس کے لیے آپ نے کار خرید دی، وہ بچہ جس کے لیے آپ نے اپنی جوانی کے عیش و آرام ایک طرف کر دیے، وہ بچہ جس کے لیے آپ نے رات دن میں تمیز نہیں کی، جس کی پرورش کے لیے آپ نے سینکڑوں راتیں قربان کی، وہ بچہ کھڑا ہوگا دور ہاتھ باندھے ہوئے، لوگ پوچھیں گے تم اپنے باپ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ وہ بچہ کہے گا افسوس میرے باپ نے مجھے ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنا دیا، لیکن میرے باپ نے مجھے اتنا دین کا علم نہیں سکھایا کہ نماز جنازہ کیسی پڑھی جاتی ہے، تو میں کیسے پڑھوں؟ تقریر نہیں ہے، یہ آئینہ دکھا رہا ہوں، میں آئینہ دکھا رہا ہوں۔ حضرت نے جو بھی فرمایا کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی عالم مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے غریب خانے پہ آپ کا قیام تھا، اور میرے بڑے بھائی جن کی یہ فرزند ہے مولانا حیات ربانی مصباحی صاحب، وہ چھوٹے تھے، حضرت کے قدم دبانے کے لیے جیسے پہنچے تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت نے سچ فرمایا، میرے والد ماجد کا ہاتھ پکڑ کر حضور مفتی اعظم میرے والد کی جوانی تھی، ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے، علماء مشائخ کے سامنے اپنا ہاتھ، میرے حضرت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر میں رکھ کر کہا میرے لیے دعا کر دیجیے، کیونکہ آپ علیہ رسول ہیں۔ بہرحال یہ سچا ہے، آج اعلیٰ حضرت کی دھوم ہے، کیوں ہے؟ کیوں ہم ان کو اتنا مانتے ہیں؟ کیا ہم ان کے رشتہ دار ہیں؟ کچھ انہوں نے ہمارے نام پراپرٹی کر دی، کچھ انہوں نے ہمارے نام ڈاکومنٹس تیار کر دی کہ ان کو ہر مہینے اتنی سیلری دینا، اتنا پیسہ دینا۔ کیوں؟ ہم میں سے تو کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بریلی نہیں دیکھا، لیکن اعلیٰ حضرت کے دیوانے کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہم سنی مسلمانوں کو محبت رسول کرنا سکھلا دیا۔ مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ امام عشق و محبت نے فرما دیا کہ اگر اعلان یہ کہو کہ سب سے اعلیٰ با اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا با بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اعلیٰ حضرت نے ہم کو سکھایا ہے کہ بابا یہ دعا کہو کہ جس کے تلووں کو دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے ہم کو سکھایا ہے کہ مصطفیٰ کیا ہے، کیا ہے، آقا کیا ہے؟ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، جنہوں نے چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ دان میں سما تمہارے لیے، وطن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سکھایا ہے اعلیٰ حضرت نے، یہ بتایا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ مصطفیٰ کیا ہے ہم تو جانتے نہیں تھے۔ آج بھی جن کے دل میں محبت نہیں ہے نا، ان کے اجتماعات میں کبھی اللہ نہ کرے آپ جائیں، کبھی معلوم کریے گا گھنٹوں کا بیان ہوتا ہے، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کے آگے کیونکہ محبت نہیں ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو دل سے خیال پیدا ہوتا ہے اور زبان سے آٹومیٹک الفاظ نکلنے لگتے ہیں، اس کے لیے کوئی اصول ضابطہ نہیں بنایا جاتا۔ فار ایگزامپل میں نے دیکھا ایک صاحب کو بیٹھے ہیں، ایک چھوٹا سا کالا کلوٹا ننگا دھڑنگا بچہ آیا، اور میرا کلیجہ، میرا دل، میرا گردہ، میرا پھیپھڑا، میرا کلیجہ۔ میں نے کہا بابا
یہ بچہ ہے یا گوشت کی دکان ہے؟ پھر ایک بچہ آیا اس سے زیادہ کاٹا، اور میرا چاند، میرا بلاب۔ میں نے کہا حضرت چاند کو دیکھیے، اپنے بچے کو دیکھیے، یہ کلوا اور کہاں چاند؟ تو ان حضرت نے کہا مولانا کاش آپ دادا والی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ دادا والی محبت کی نگاہ سے دیکھتے تو یہ کالا بچہ آپ کو بھی جان سے زیادہ حسین نظر آتا، جان سے زیادہ حسین نظر آتا۔ میرے امام نے جب سرکار کو محبت والی نگاہ سے دیکھا تو کیا کہا؟ سرور کہوں، سرور کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ارے یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہے بری، ارے حیرہ ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری ہدایت بخشش بھری ہوئی ہے، کیا کیا نہیں کہا، اور آخر میں یہی کہا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اسی لیے یہ محبت سکھائی ہے نا، میرے آقا کی بات کی ہے، مصطفیٰ کی بات کی ہے، اس رسول اعظم کی بات کی ہے جو ہم گناہگاروں کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے، اس رسول اعظم کے لیے بات کی ہے، کہ محبت کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں انسانیت عطا فرمائی، جنہوں نے ہمیں خدا کا عرفان دیا، جن کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا، جن کے ذریعے سے نماز جیسی عبادت ملی، جن کے ذریعے سے ماں باپ کا مقام کیا ہے یہ معلوم ہوا، ماں باپ کا ادب و احترام کیسا کرنا چاہیے یہ معلوم ہوا۔ ارے اس مصطفیٰ کی محبت کی بات کی ہے تو آج یہ آل رسول بھی فخر سے کہتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سادات کرام، سادات کرام، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب سرکار دو عالم سے سچی محبت کے توفیق۔ تو بات یہ چل رہی تھی آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں لیکن دین کی تعلیم ضرورت ہے۔ میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں پر بھی ہو موت تم تک آ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اپنے آپ کو چاہے تو مضبوط قلعے میں قید کیوں نہ کرو۔ تو موت کی کس سے رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اسلام نے ایسا سسٹم اسی لیے بنایا ہے کہ اے لوگوں جب تمہارے کسی عزیز کا گھر والے کا انتقال ہو جائے نا تو اس کو ہاسپٹل والوں کے حوالے نہیں کرو بلکہ اپنے ہاتھ سے غسل دو۔ غسل دیتے وقت سوچو آج ہم اس کو غسل دے رہے ہیں، کل لوگ ہم کو غسل دے رہے ہیں۔ اس کو کفناؤ، اس کو کفن پہناؤ، اور یہ سوچو کہ آج اس کو ہم کفن پہنا رہے ہیں، کل لوگ ہم کو کفن پہنا رہے ہیں۔ قبرستان میں اپنے ہاتھ سے اتارو، اور دیکھو ایک دن کے بچے کو بھی ہم لوگ اپنے ہاتھ سے اتارتے ہیں نا، 100 سال کے بڈھے کو بھی اپنے ہاتھ سے اتارتے ہیں۔ جانے والا چلا جاتا ہے، کہا اے بقول اکبر الہبادی، کہا اے باپ نے یہ دفن کے وقت کہ کیوں کر ہم وہاں کا حال جانے، ارے قبر تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ قبر میں آپ کا اسٹیٹس کام نہیں آئے گا، آپ کی پروفائل نہیں کھولی جائے گی کہ یو آر اے ویری انٹیلیجنٹ پرسنالٹی، آپ بہت انٹیلیجنٹ پرسن ہیں، آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، یہ کام نہیں آئے گا۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا، آپ کے اعمال کام آئے گا۔ نمازیں قضا کی ہیں، اس کا حساب دو۔ غریبوں کا مال دعویٰ ہے، اس کا حساب دو۔ روزے نہیں رکھے ہیں، اس کا حساب دو۔ یہ ہمارے کام آئیں گے، اگر ہم نے نیکیاں کی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رہیں گی، سب چھوٹ جائیں گے، دوست ہم کو الوداع کہہ کر مٹی ڈال دیں گے، ہاتھ چھوڑ لیں گے، لیکن ہماری نماز ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، ہمارے روزے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہماری عبادات ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اور وہ نیک بچے اگر ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی ہے، نیک بنایا ہے، دیندار بنایا ہے، تو جب تک وہ دینداری پر
قائم رہیں گے ان کے ہر عمل کا ثواب ان کے والدین کو ملے گا. والدہ اشرف کے فاتحہ سالانہ فاتحہ کے تعلق سے یہ محفل ہے. یقیناً انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی, تبھی تو بچوں کے دل میں یہ خیال آیا, ان کے والد کے شوہر کے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ فاتحہ تو دلا دیتے ہیں, رسمی ہے نا, ہم لوگ تو سب دکھاوے کا کام کرتے ہیں. حد تو یہ ہے یار کہ کوئی مر جاتا ہے نا تو دل سے روتے بھی تھوڑی دیر ہے, اس کے بعد رونا بند ہو جاتا ہے. باہر سے لوگ آ کے جب بتاتے ہیں چچا رہے چچا رہے چچا رہے, دکھانے کے لیے کہ ہمیں درد ہے. یہ دنیا بڑی بے مروت ہے, لیکن دنیا والے خاک میں ڈال کے چلے آتے ہیں, لیکن اپنوں سے جدائی کا احساس ان کو زندگی بھر رہتا ہے, زندگی بھر رہتا ہے. اگر بچوں کو اچھی تربیت دی ہے تو یاد رکھو بچے ہر جمعرات اور جمعرات کو یا جمعے کو کسی دن بھی جا کر تمہاری قبر میں فاتحہ پڑھتے رہیں گے. اور جب کوئی بچہ اپنے ماں کے لیے باپ کے لیے دل سے دعا کرے گا تو اس کی دعا میں کتنا درد ہوگا, کتنا درد ہوگا. اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما, وہ ماں جس نے مجھے پرورش کی. ارے اپنی ماں کے لیے دل سے بچہ جب دعا کرے گا تو فوراً اس کی دعا قبول ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ ماں باپ اتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے, اتنی محنت کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا اتنی محنت نہیں کرتا جتنے ایک ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کے لیے محنت کرتے ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. ہم لوگ سمجھتے ہیں 5,000 روپے مہینہ دے کر ہم حسن سلوک کر رہے ہیں. ایک نوکرانی لگا دی ہے اماں کی دیکھ بھال کے لیے, ہم حسن سلوک کر رہے ہیں. نہیں, بچپنے میں اماں جب تم 6 مہینے کے تھے تمہاری اماں تمہارے لیے کوئی نوکرانی لگا دیتی تھی, تم پل پاتے. تمہارے ابا تمہیں 100 کی گڈی پکڑا دیتے, جاؤ کھانا کھا لو, تم کھا سکتے تھے. بچپنے میں جناب آپ گوشت کی لوٹ رہے تھے. وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں آپ کو رکھا, آپ کے ہر مومنٹ پر اس کو تکلیف ہوتی تھی, لیکن اس تکلیف کو جو مسکرا کر برداشت کرتی تھی وہ ہستی کا نام ماں ہے. جب تم کو جنم دیا ہے تو موت کا سامنا کرا ہے جس نے, وہ ماں ہے. 2 سال تک جگر کے لہو سے جس نے تم کو سیراب کیا وہ کوئی اور نہیں, تمہاری ماں ہے. آدھی روٹی کھلانے کے لیے کتنی کہانیاں کس سے سنائے ہیں تمہاری ماں نے, تمہیں نہیں معلوم. آج تم بڑے ہو گئے ہو, اور جب تم چھوٹے تھے گوشت کی لوتھڑے تھے تم کو ماں باپ کی ضرورت تھی, ماں باپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی, پورا ٹائم دیا. لیکن آج تم بڑے ہو گئے ہو, ماں باپ ضعیف ہو گئے ہیں, بڈھے ہو گئے ہیں, تمہارے پاس ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں. واٹس ایپ, فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر, اس کے لیے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے تمہارے پاس ہیں, بوڑھے ماں باپ کے لیے نہیں ہے. ارے میرے دوستو, خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ سلامت ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, سلامت رکھے, ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ماں باپ سے جڑے رہو. میں کہتا ہوں اکثر یہ بات کہ وہ پیڑ کی ڈنڈال سوکھ جاتی ہے, مرجھا جاتی ہے, اس کے سارے پھول مٹھا جاتے ہیں, پھل سڑ جاتے ہیں.